بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر والصلاۃ والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جو پہلی ورس ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو ارتھ پہ ہمبلی چلتے ہیں، وہ ایروگنٹ نہیں ہوتے ہیں، کسی کی طرف وہ ایروگنٹ نہیں بیہیو کرتے ہیں، نہ تو اپنے ایکسپریشن سے نہ تو اپنے ورڈ سے۔ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں جو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ سلامتی سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اس میں فرائیڈے والے سیشن میں نے بولا تھا جیسے حضرت ابراہیم جب اپنے فادر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو بہت پیار سے ان کو بولتے ہیں، یا ابتی کہہ کے بلاتے ہیں ان کو، مطلب اس کا اردو ایکویلنٹ ہوگا کہ ابا جان یا پیارے ابا جان یا کچھ اس ٹائپ کا، مطلب وہ بہت ہی پیار سے بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کے فادر ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں، اگر تم نہیں چھوڑو گے یہ چیز تو میں تمہیں رجم کروا دوں گا، یعنی آئی ول گیٹ یو اسٹونڈ ٹو ڈیتھ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں سلام علیک فاستغفر لک ربی، کہ آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کے لیے آپ کے رب سے معافی مانگوں گا، یعنی وہ ایگزیکٹلی وہی کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں۔ جب ان کے فادر اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ میں تمہیں اسٹون کروا دوں گا، تو وہ جواب میں سلام ہی کہتے ہیں اس طرف سے۔ وہی چیز ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں کہ اچھے لوگ ایسا کرتے ہیں، عباد الرحمن ایسا کرتے ہیں۔ دوسری ورس ہے هُوَ الَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ لوگ رات کا لمبا ٹائم گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، یعنی رات کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیے، ان عذابها کان غراما، تو اور بے شک اس کا جو عذاب ہے وہ مطلب ریلنٹلیس ہے، اگر ایک بار کسی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت بری جگہ ہے، چاہے تھوڑے ٹائم کے ٹھہرنے کے لیے یا لمبے ٹائم کے ٹھہرنے کے لیے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب یہ لوگ یہ دعا کر رہے ہیں تو وہ صرف پرسنلی آئے کہہ کے نہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ می فرام دا فائر آف ہیل، وہ اس کے ٹرمز میں دعا کر رہے ہیں، یعنی ان کو دوسرے لوگوں کا بھی کیئر ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے اس میں کہ والذین یقولون ربنا آور لارڈ نصرف عنا عذاب جہنم، ہم سب کو بچائیے جہنم کے عذاب سے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں، نہ تو یہ بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ اسٹنجی ہوتے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، اور یہ لوگ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں قائم رہتے ہیں، ان دونوں چیز کے بیلنس میں ہوتے ہیں، یعنی وہ اچھا بجٹ مینٹین کرتے ہیں، ان کے مال میں جن کو دینے کا حق ہے وہ پتہ ہے، اپنی فیملی پہ کیا خرچ کرنا ہے وہ پتہ ہے، اپنے اوپر کیا خرچ کرنا ہے ان کو وہ پتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی جو ورس ہے وہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی اور الہ کو۔ الہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، الہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف آپ بھاگتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مطلب جس کے بنا آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اور الہ کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے ہیں۔ تو سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، موحد ہیں، ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہوگا ہی، اور صحیح بات ہے، یہ ہم کافی پروٹیکٹڈ ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں جہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے توحید کا، تو ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود اس ریئلائزیشن پہ پہنچتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو نہیں کسی اور کو پکارتے ہیں ایک اپنے بنانے والے خدا کے علاوہ۔ ہم تک یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسری جگہ سورہ یوسف میں کہ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، اور زیادہ تر جو ایمان لائے ہیں اس میں بھی اکثر شرک کرتے ہیں، ایمان کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر مانو اچھے ٹائم میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے،
یا مطلب اچھائی سے آزمائش ہے کہ آپ کو بہت دے دیا گیا ہے، اس ٹائم انسان کئی بار دوسرے کو پکارنے لگتا ہے. یعنی اس ٹائم وہ گریٹفل ہونے کے بدلے جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں جو پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحت مند اولاد ہو، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے دوسروں کا شکر کرنے لگتے ہیں اور بہت ہی محو ہو جاتے ہیں اپنی اولاد میں ہی اور شکر نہیں کرتے ہیں. تو یعنی اس وقت وہ الہ، چاہے وہ ہوں گے مسلمان، لیکن اس وقت اس کا دل، ان کے دل کا حال کیا ہے؟ اس وقت ان کا دل کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دھیان لگائے ہوئے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، یا اپنے بچے میں ہی اتنے زیادہ محو ہیں کہ وہ صبح شام بس اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. صبح شام بس یہ سوچتے ہیں وہ کیسے اچھے سے رہے گا، اس کے لیے میں کیا خریدوں، اس کو میں کیا کھلاؤں. مطلب گریٹفل ہونا وہ پورشن چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کے پاس بچہ آ جاتا ہے تو وہ اس نعمت کے ساتھ وہ شرک کرنے لگتے ہیں. جو ٹائم اللہ تعالیٰ کو جانا چاہیے تھا وہ ٹائم اس چیز کو چلا جاتا ہے. اور ویسے ہی اگر کسی انسان کی سچویشن مشکل ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی پوری کوشش کرے اس مشکل سچویشن سے بچنے کی. لیکن کئی بار جب انسان مشکل سچویشن میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے جو دنیا کے ذریعے ہیں ان کو خدا سمجھنے لگتا ہے، ان کے پیچھے بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، وہ اس کے سامنے ہمبل ہو جاتا ہے انسٹیڈ آف بینگ ہمبل ٹو گاڈ. تو شرک ایسی چیز ہے جو ایمان کے باوجود ہمیں کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ ہم کس چیز کو اللہ تعالیٰ کے درجے پہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی تھی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بات کو اوپر رکھنی تھی، لیکن ہم کسی اور چیز کو اوپر کیے ہوئے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے شاید اسرار احمد کا ایک لیکچر تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی فجر کے ٹائم میں اٹھتا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں اٹھتا ہے، اس وقت وہ سو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر اپنی نیند کو رکھتا ہے، وہ اپنی نیند کے ساتھ شرک کرتا ہے، اپنے ہوا کے ساتھ، اپنے ومز کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیتا ہے. ہوا کہتے ہیں جو فلیٹنگ ڈیزائرز ہوتے ہیں آپ کے، کہ جو آپ اس ٹائم آپ کو مطلب چل مچتی ہے کہ اس ٹائم میں یہ کر لوں، وہ فلیٹنگ ڈیزائرز ہوتے ہیں، ومز ہوتے ہیں وہ آپ کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ کیا آپ پھر اس کی گارنٹی لیجیے گا، یہ تو اپنے ومز کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ تو اسی کو الہ بنا کے رکھتا ہے. تو جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، تو ہمیں دیکھنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کیا چیز ہمارے لیے لائکلی ہے کہ ہم کس چیزوں کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں کئی بار انجانے میں. اس کے آگے ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نفس کو، کسی انسان کا قتل نہیں کرتے ہیں اور انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا ہے، مطلب انوائلیبل بنایا ہے، یعنی آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، سیکریڈ بنایا ہے. مسجد الحرام بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد وہ سیکریڈ ہے، وہاں پہ کچھ جا کے آپ کو رولز مینٹین کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ مطلب جان، نفس اللہ تعالیٰ نے حرام بنائی ہے الا بالحق، یعنی کہ اگر اس انسان کے اگینسٹ کوئی کیس ہے، یعنی اس نے خود کسی کا مرڈر کیا تب آپ اس کو مرڈر کر سکتے ہو، یا وہ ڈائریکٹلی انوالو تھا دنیا میں فتنہ پیدا کرنے میں جس کی وجہ سے دوسروں کا مرڈر ہوا تو آپ اس کو مرڈر کر سکتے ہو، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی بھی جان لینا نہیں الاؤڈ ہے. تو پہلا ڈسکرپشن میں نے تو شرک کا زیادہ ابھی وہ بولا کہ جو ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں، پر بیسک تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں کو کی آئیڈل ورشپ کرے. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بولی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ عباد الرحمن کون ہے؟ جو شرک سے دور رہتے ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بولی کہ کون ہے؟ جو دوسروں کا قتل نہیں کرتے ہیں، کسی نفس کا قتل نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے جن کے لیے حق ہو، ان کے پاس کوئی پرپس ہو، کوئی رائٹ ہو ان کے پاس اس کو مرڈر کرنے کا، اس کے سوائے مرڈر نہیں کرتے ہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 بہت ہی گناہ کبیرہ، بہت بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے 3 گنائے کہ جو بھی کوئی یہ 3 نہ کرے وہ عباد الرحمن میں سے ہے، یعنی جو یہ 3 کرے وہ عباد الرحمن میں سے نہیں ہے، اور جو یہ 3 سے بچا رہے وہ عباد الرحمن میں سے ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ چیزیں کرے گا، اور اسپیشلی یہ تینوں چیز سیم ہی آیت میں، یعنی کوئی ایسا انسان اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں جو یہ تینوں چیز کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اپنے پیسے کو یا کسی جھوٹے گاڈ کو یا اپنے ہوا کو وہ خدا بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، پلس وہ سیلفش ہے بہت زیادہ، اس کی ہوا اس کی الہ ہے تو وہ سیلفش ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کسی اور سے، تو وہ کسی کا بھی مرڈر کر دے گا کچھ بھی لینے کے لیے. اور نہ تو وہ فیملی کی اور میرڈ لائف کی سینکٹیٹی میں کو مانتا ہے، اور وہ زنا کرتا ہے. تو کوئی ایسا انسان ہے جو یہ تینوں گناہ کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو بھی کوئی یہ کرے گا تو اس کے اوپر اس کا بلیم ہے.
اور وہ اس کی پینلٹی فیس کرے گا. تو ہم سوچیں گے کہ یہ تو بہت مطلب ایک طریقے سے ایزی ہی لسٹ ہے, مطلب میں نے کس کا مرڈر کیا, میں کہاں جا کے کسی کا مرڈر کر رہی ہوں. پر اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لائک دنیا بہت بڑی ہے, دنیا میں کئی سوسائٹیز ایسی ہیں, اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مکہ کی سوسائٹی, اور جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ کی سوسائٹی, یا ابھی بھی ویسٹرن سوسائٹیز, یا انڈیا میں بھی یا کشمیر میں بھی کچھ ایریاز میں جہاں پہ جن کی مانو فیملی ہی مانو گنڈا گردی میں انوالوڈ ہے, تو وہاں کے بچوں کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ وہ بھی انہی چیزوں کی طرف بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ویلیو دے رہے ہیں جو اس ماحول میں رہنے کے باوجود, شرک کے ماحول میں جہاں مرڈر بہت کامن ہے, گینگز وینگز بہت کامن ہوتی ہیں, زنا بہت کامن ہے, ویسٹرن سوسائٹی میں اتنا زیادہ کامن ہے, اب تو وہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا, وہ تو نارمل سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی بیہیو کیجیے گا, اور آپ میرڈ لائف کے پہلے ہی لائک آپ فری ہے, وہاں پہ کچھ سینکٹیٹی ویسے نہیں مینٹین کرتے ہیں جتنا پھر بھی ایسٹرن سوسائٹیز میں ہوتا ہے مینٹین. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ویلیو دے رہے ہیں کہ جو اس ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھتے ہیں, کیونکہ اس ماحول میں ہم نہیں ہیں اس لیے ہمیں ایزی لگتا ہے. اگر ہم بھی اس ماحول میں ہوتے تو وہ بڑی آزمائش ہے اور بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے جو لوگ اس ماحول سے بھی نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں, اس چیز کو ویلیو دیتے ہیں کہ اتنی ڈفیکلٹی کے باوجود وہ اس سے نکلے. لیکن جو اس میں رہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پینلٹی فیس کریں گے. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. تو ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے یہ تینوں جرم کیا, یہ تینوں انہوں نے ظلم کیا, شرک سب سے بڑا ظلم, اس کے بعد مرڈر کرنا, ایک انسان کا مرڈر کرنا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ آپ نے ساری ہیومینٹی کا مرڈر کیا, اور ایک کو بچانا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ساری ہیومینٹی کو بچایا, تو اتنی بڑی بات ہے. اور تیسری چیز زنا, زنا بھی قرآن میں کتنا مطلب وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ تینوں کرے گا وَلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. تو اس کے لیے قیامت کے دن عذاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ڈسگریس میں رہے گا. یخلد فیہ مہانا مطلب وہ ڈسگریس میں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس کے آگے ہے لیکن 70th ورس ہے, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, سوائے اس کے جو توبہ کر لے. یعنی ایک ایسا انسان ہے جس نے یہ تینوں چیزیں کی ہے, لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ راستہ بند ہے. ایک تو جس نے یہ تین چیز نہیں کی وہ ہے عباد الرحمن میں سے بھی, لیکن جس نے یہ تین چیز کی لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کیا, الا من تاب و آمنا, اور ایمان لایا, وہ عمل عملا صالحا, اور اس نے عمل کیے اچھے عمل, یعنی اس نے جب توبہ کر لیا تو اب توبہ کر کے وہ توبہ نہیں ہوتی کہ آپ نے سوری بولا پھر واپس وہی کریں, سوری بولا پھر واپس وہی کریں. توبہ کی مطلب اس نے سچی توبہ کی, اس نے توبہ کیا, یعنی توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ٹرن کرنا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ہوا اور اس کے بعد اس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے. عمل کہتے ہیں کہ جو کانشیس آپ ایفرٹ لے کے ایکشنز کرتے ہو, وہ نہیں جو آپ سے انکانشیسلی ہو جائے, وہ جو آپ ایفرٹس لے کے جو کام کرتے ہو اس کو عمل کہتے ہیں. تو اس نے صالح عمل کیا. صالح کا مطلب ریکٹیفائی کرنے والا, چیزوں کو ٹھیک کرنے والا. مانو مرڈرر ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی فیملی کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہو, یا اس کی فیملی کے ساتھ نہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہے. اب وہ اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر رہا ہے. اگر وہ کسی اللیگل امورل ریلیشن شپ میں تھا تو اب وہ اس ریلیشن شپ سے ہٹ گیا ہے, اور اگر اس کی فیملی ہے تو وہ فیملی میں اچھے سے بیہیو کر رہا ہے, یعنی ریکٹیفائی کر رہا ہے جو اس نے غلطیاں کی تھیں ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت خاص چیز کہتے ہیں جو ویسے لوگوں کو بہت ہوپ دلا سکتی ہے. اور جب ویسے لوگ کے لیے ہوپ ہے تو ہمارے گناہ تو پھر بھی, ان کا اگر سکور 100 ہے گناہ کا تو ہمارا تو پھر مرڈر اور زنا ان سب حساب سے تو بہت کم ہی ہے الحمدللہ. تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بدل دیں گے ان کے جو برے اعمال ہیں اچھے اعمال سے. یعنی ان کی پاس لائف میں ماؤنٹینز آف ایول ڈیڈس تھی ان کی, اب انہوں نے توبہ کر لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کی ایول ڈیڈز اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی. اللہ تعالیٰ اب اس کے لیے ان کو پنش نہیں کریں گے, پر انہوں نے اتنی زندگی اپنی گزار دی. ہو سکتا ہے وہ پریشان ہوں گے, میں تو 40 سال 50 سال یہی کیا ہے, اب میں کیا ہی کروں. اب ہو سکتا ہے وہ ٹرمینلی ال بھی ہو سکتا ہے وہ بستر پہ ہو, وہ سوچے گا اب تو مجھے موقع بھی نہیں ہے اتنا اچھا کام کرنے کا, میں کیا کروں. ہو سکتا ہے وہ ہوپ لیس ہونے لگے. پر یہ آیت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوپ دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماؤنٹینس آف گڈ ڈیز کو اللہ تعالیٰ ماؤنٹینس آف
بیڈ ڈیڈس کو ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈ سے ریپلیس کر دیں گے، جبکہ اس نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بیگیج کے باوجود اس سوسائٹی میں رہنے کے بعد، اور اتنا انرشیا انسان کو ہو جاتا ہے نا، جب وہ برا کر رہا ہوتا ہے تو انرشیا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ کے ہٹنا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں اس کے برے کام کو خود ہی اچھے کام سے بدل دوں گا، چاہے اس نے ابھی تک نہیں بھی کیا ہو وہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ سے پہلے سے غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کور کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحمت میں رکھنے والا ہے. اور یہ رحمت ہی ہو سکتی ہے جیسے کسی ماں کو اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، ویسے ہی وہ رحمت ہی ہو سکتی ہے کہ جو ایسے برے انسان کو بھی، مطلب ہمیں بھی کوئی مرڈرر، کوئی زنا کرنے والا ہوگا، ہم بھی اپنے دل میں اس کے لیے سافٹنس نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں سے ریپلیس کر دیتے ہیں. اور اسی لیے جو پہلی ورڈ تھی کہ ہم ایروگنٹ نہیں، وہ لوگ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ نہیں ہوتے ہیں. کوئی اچھا انسان ہے، وہ کسی مرڈر سے ملے اور اس سے ایروگنٹلی بہیو کرے کہ یہ تو مرڈر ہے، اس کو کیا پتا اگلے سال جا کے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اس کی ماؤنٹینز آف ایول ڈیڈز ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈ میں بدل جائے، ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم برے لوگوں سے بھی، مطلب ہمیں برائی سے لڑنا ہے آف کورس، لیکن اللہ تعالیٰ فرعون سے بھی اچھے سے بات کرنے کو حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں. تو باقی نارمل لوگوں پہ تو وہ اپلائی ہوتا ہی ہے. ہمارے آس پاس تو کوئی بھی فرعون ایز سچ ہمیں نہیں ملتا ہے، تو ہم تو کسی سے بھی روڈلی نہیں بات کر سکتے ہیں. تو پھر اس کو پڑھ کے ہمیں لگتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خراب لوگوں کے بارے میں بتایا جو جب توبہ کر لے. ہمارا کیا ہے، ہم تو مطلب اس لیول پہ ایسا تھوڑی ہے کہ پہلے برائی بہت زیادہ کرنی ہے تبھی معافی مانگ سکتے ہیں. تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن تابا، اور جو بھی کوئی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے، وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور نیک عمل کرے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف یتوب الی اللہ متابا، اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک طریقے سے مڑا ہے. مطلب توبہ کے بعد توبہ شوڈ آلویز بی فالوڈ بائی نیک عمل. توبہ بنا نیک عمل کے نہیں ہوتا ہے. آپ جو برا کام کرے تھے آپ وہ چھوڑتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، اور آپ نیک عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول کریں، وہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ whoever repents and does good has truly turned to Allah properly. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ توبہ کیا اور نیک عمل کیا. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا. ان لوگوں نے اتنے کرائمز نہیں کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرے ان کو پہلے سے ایمان تھا، اس لیے ایڈیشنلی اس میں نہیں کہا گیا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا. پچھلے والے گروپ کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ میرا خیال ہے 5th یا 6th کنڈیشن ہے، میں ایک بار دیکھ لوں گی کاؤنٹنگ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کون ہے؟ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے. تو وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ہوا ہے، یعنی بس گناہ کو چھوڑ دینا. جو ہم لوگ اپنے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، کوئی اور ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہے. ہم خود اپنے نفس کو زیادہ اچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ آپ کی ہیبٹ بن گیا، آپ اس کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ وہ پھر آپ کو انسرکل کر لیتا ہے. آپ نے وہ چیز ایسی بنا لی ہے، مانو کوئی انسان زیادہ گناہ نہیں کرتا لیکن کوئی ایک گناہ ہے جو وہ ریپیٹڈلی کرتا ہے، اس نے عادت بنا لیا اس چیز کی. وہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کو وہ گناہ بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ ورنہ اس نے جس بھی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، چاہے اپنی سیلفش ڈیزائرز کی وجہ سے یا کسی اور کی بات ماننے کے لیے، تو اس نے اس چیز کو تو اللہ کے ایکول بنا دیا نا. اللہ تعالیٰ وہ گناہ، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ گناہ معاف کرتا ہوں جو کسی نے جہالت میں کر دیا ہو، کسی نے لیک آف ایموشنل کنٹرول، اس کا ایموشن آؤٹ برسٹ ہو گیا، اس لیے اس نے وہ گناہ کر دیا، پھر جب اس کو یاد آیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن کوئی انسان ہیبٹ میں پریکٹس کے ساتھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اگلے ہفتے تو میں یہ کروں گا ہی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت سیریس ہے کہ آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کے بات کو اتنا نیچا کر دیا کہ آپ پلان ہی کر رہے ہو پہلے سے ہی، آپ کو پتہ کہ یہ تو گناہ میں کرتا ہی کرتا ہوں، آپ نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا میرا. خیر، اس کے بعد نیکسٹ ورس ہے، مجھے لگتا ہے یہ لاسٹ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں، پھر نیکسٹ سیشن میں یہ فنش ہو جائے گا. والذین لا یشہدون الزور، تو یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت نہیں دیتے ہیں کسی بھی بری چیز کی. لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب بھی کسی فالتو بات سے، وین، بکواس، تھوڑی ولگر باتوں کے آس پاس سے گزرتے ہیں تو وہ گزر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ، یعنی وہ اس میں انگیج نہیں کرتے ہیں اور اس کی کسی گندگی کا حصہ نہیں بنتے، اور اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ، نوبلٹی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. لا یشہدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. کورٹ میں کسی کے بھائی نے مرڈر کیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا کہ نہیں میرا بھائی تو روم میں تھا اس ٹائم میرے ساتھ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا کسی جھوٹ بات کے لیے.
شہادت نہیں دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ والی جو حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے سامنے کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو منہ سے بولے, منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے, اور یہ سب سے ویکسٹ درجہ ہے ایمان کا. یعنی بہتر بات تو یہی تھی کہ تم ایکٹیولی روکتے اس چیز کو, یا ایٹ لیسٹ وربلی. تو یہ وہی ہے کہ یہ وٹنس نہیں کرتے ہیں اپنے آس پاس بری چیز کو, اپنے ایک تو بری چیز کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں, اور جو بری چیز ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا حصہ نہیں بن جاتے ہیں وہ. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظر میں بہت اسپیشل ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب ولگر مطلب لغو کہتے ہیں کہ فالتو بات جس کا کوئی پرپس نہیں ہے, جس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, مطلب کسی کو روسٹ کر رہے ہیں, جیسے آج کل تو بہت ہے کہ روسٹ کر رہے ہیں, ایک گھنٹے کا ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے, وہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے, روسٹ کر رہا ہے اس کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کیجول ہے, چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, بٹ اب اس کی تو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اراؤنڈ. یا ہم آپس میں بھی ان کو لائک روسٹ کرنے کو کئی بار ہم وہ کرتے ہیں, ہوا دیتے ہیں کہ ہاں تم بولو, ہم کلیپ کریں گے تمہارے لیے. تو یہ چیز ہوتی ہے وین چیزیں. اور کئی بار اس ٹائپ کے جوکس جو ولگر ہوں, جو تھوڑے برے ہوں, جو اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں, ویسی بات ہے, آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جوک تھوڑا گندا تھا, یہ جوک ٹھیک تھا, شریف والا جوک تھا, اور یہ برا تھا. تو یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی بری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جب وین ٹائم لائک یوز لیس ویسٹفل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں, تو وہ کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے ان لوگوں کو برا فیل کرواتے ہیں, یا ان لوگوں کو بولتے ہیں یار تم لوگ کتنے بدتمیز ہو, تم لوگ کیا ایسی باتیں کرو. جب وہ کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی خود اس کا پارٹ نہیں بنتے ہیں, ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہیں, اور جو لوگ ان چیزوں میں انگیجڈ ہیں ان کی بھی ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہیں. ان کو بھی مطلب آف کورس آپ کسی کو نصیحت دے سکتے ہو, پر ان کو بے عزت نہیں کر دیتے ہیں وہ کہ الٹا انہیں کو بے عزت کر دیں اس محفل میں. وہ بس ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہوئے اس چیز کا حصہ نہیں بنتے, وہاں سے چلے جاتے ہیں, یا تو جنٹلی ٹاپک کو پاس بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیا ٹاپک لے آتے ہیں, یا تو خود ہی فزیکلی وہاں سے دے پاس بائی لائک وہاں سے اس ایریا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہیں تک کریں گے, پھر آگے مجھے لگتا ہے 1 2 3 4 5 آیتیں ہیں آگے جو ہم اگلے سیشن میں کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. May Allah bless me and you with his dignified Quran, and he benefit me and you with his wise reminders. Allahumma anta ja'al al-Quran azima rabi'a qulubina. Oh Allah, make the Quran the spring of our hearts, wa noor sudurina, and the light of our chest, wa dhahaba humumina wa ghumumina, and the remover of our sadnesses and our distress. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina. Oh Allah, remind us of it what we have forgotten. Wa allimna minhu ma jahilna, and teach us of it what we have never learned. وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, and grant us its recitation and its following in the parts of days and in the edges of night. Assalamu alaikum.